مل کے درود شریف پڑھیے گا. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے، دو عالم کے داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے، گلے میں ہے زلفیں تو نیچی نگاہیں نظر چومتی ہے مدینے کی راہیں، فرشتے بھی بڑھ کر قدم لے رہے ہیں، وہ دیکھو محمد کی سواری چلی آ رہی ہے، فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ، ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد، زمانے کی جھولی بھری جا رہی ہے، فرشتوں سرے راہ آنکھیں بچھا دو، اٹھو بار تعظیم سر کو جھکا دو، خدا کہہ رہا ہے میرے دل برا کی، وہ دیکھو سواری چلی آ رہی ہے، یہ فرمایا حق نے کہ پیارے محمد، ہمارے ہو تم ہم تمہارے محمد، یہ جذبہ محبت ہے رحمت خدا کی، کہ چوکھٹ میرے سامنے مصطفیٰ کی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یعنی کہ پیدائش کا بیان حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے کان میں ایک غیب سے آواز آئی. کیا آئی؟ غیب سے آواز آئی کہ اب تیرے نصیب جاگ گئے، کیونکہ تیری گود میں حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جو تمام مخلوقات جن اور بشر کے سردار ہیں. سبحان اللہ. اور ان کا سب کائنات میں فرما بردار ہوں گے، اور کہتی ہیں کہ جس منزل پہ جا کر قیام کرتی تھی، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مقام کی گھاس اور درختوں کو سرد اور شاداب کر دیتا تھا. جب میں گھر پہنچی تو آپ کے قدم کی برکت سے میرے گھر میں اور ساری بستی میں بہت برکت ہوئی. کیوں؟ اور میری بکریاں بے حساب کثرت سے دودھ دینے لگیں، اور میرے سب جانور موٹے اور تازے ہو گئے. جب میرے قوم نے یہ حال دیکھا، اپنی بکریوں کو میری بکریوں کے ساتھ چرانے کے لیے چھوڑ دیا. سبحان اللہ. اور ان کے بھی سب جانور موٹے اور تازے ہو گئے. اللہ اللہ سبحان اللہ. اور میرے یہاں حضرت اور یہاں پر یعنی کہ میرے گاؤں کے لوگ آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا دھون جا کر اپنی جانوروں کے حوض میں ڈالتے تھے کہ ان کے جانور بھی موٹے تازے ہو جائیں اور کثرت سے دودھ دینے لگیں. اور میرے قبیلے کی بکریاں سب یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتی تھیں، اور ان کے پاؤں مبارک بھی چومتی تھی. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے سب کے دل میں آپ کی محبت ڈالی ہے. جس کسی کو کوئی بیماری ہوتی تھی
تو یعنی کہ ان کے گاؤں کے لوگ آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے اور اپنے جسم مبارک پر پھیرتے تھے تو ان کا مرض صحیح ہو جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. اور جس جگہ سے آپ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہاں 8 روز تک خوشبو آتی تھی وہاں سے. اور حلیمہ فرماتی ہیں کہ جس روز آپ میرے یہاں تشریف لائے مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہ رہی. آپ کے چہرے انور سے مکان روشن رہتا تھا. اللہ اللہ. اور جب بھی اندھیری کوٹڑی میں جانے کی ضرورت ہوتی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے جاتی تو اندھیری کوٹڑی روشن ہو جاتی. جو چیز مجھے لینی ہوتی تو وہ آرام سے وہ لے لیتی تھی. سبحان اللہ. اللہ اللہ. وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچھونوں پر پیشاب یا پخانہ کرتے آپ نے اپنے بستر پر کبھی پیشاب یا پخانہ نہیں کرا اور ہمیشہ نجاست سے کپڑے پاک ہی رہے بلکہ معمول تھا کہ وقت مقررہ پر پیشاب یا پخانہ راحت فرماتے تھے اور پہلے سے اشارہ کر دیتے تھے. اور جب زمین پر پیشاب یا پخانہ واقع ہوتا تو زمین فوراً شفق ہو جاتی اور وہ اپنے اندر لے لیتی تھی. اللہ اللہ. سبحان اللہ. اور خود بخود غیب سے آپ کا منہ صاف ہو جاتا تھا اور منہ دھلوانے کی دائی حلیمہ کو ضرورت نہیں ہوتی تھی. جیسے کہ اور لڑکے 1 مہینے کے اندر ایک مہینے کے اندر اب لڑکے اپنا قد نکالتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1 دن میں اتنا قد نکالتے. اور جو دوسرے لڑکے سال میں اتنا قد نکالتے تو آپ کا قد 1 مہینے میں اتنا نکلتا تھا. اور دوسرے مہینے آپ اپنے ہاتھوں کے زور سے چلنے لگے. کیا کرنے لگے؟ ہاتھوں کے زور سے آپ چلنے لگے گھٹنوں کے. اور 5ویں مہینے میں اپنے پاؤں کی قوت سے اچھی طرح چلنے پھرنے لگے. اور 9ویں مہینے میں تمام کلام کرنے لگے. اور سب سے پہلے کلام کون سا کیا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. والحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. پھر نہایت ہی عقل مندی کی باتیں فرمانے لگے. لڑکوں کو کھیلتا دیکھتے تو منع فرماتے اور اگر لڑکے کھیلنے کو آپ سے کہتے تو آپ فرماتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا. اب یہ کیا خوب نظم لکھی ہے کس نے؟ اکبر باسی نے. جو لڑکے جا بجا کھیلتے تھے نہ ان میں کبھی مصطفیٰ کھیلتے تھے. روایت ہے اکثر محلے کے لڑکے جو مکے کی گلیوں میں آ کھیلتے تھے سمجھاتے تھے ان کو بھی راہ ہدایت. عجب کھیل وہ رہنما کھیلتے تھے. کہیں لات ماری کہیں توڑ ڈالا بتوں میں رسول خدا کھیلتے تھے. صنم توڑے تخت شیاطین الٹے اور ہر کھیل قدرت نما کھیلتے تھے. کھلونے بنے چاند سورج نبی کے اشاروں پہ سوئے سما کھیلتے تھے. میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. یعنی کہ تھوڑا سا اور بیان کروں گی. کیا کروں گی؟ اپنے گھر کو 12 ربیع الاول آخر ہم بھی تو خوشیاں مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ بھئی ہمارا بچہ پیدا ہوا مٹھائیاں بھی بٹتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے. سال کا ہو گیا سالگرہ بھی کر رہے ہیں کیک بھی منگا رہے ہیں غبارے بھی لگ رہے ہیں سب. تو یہ تو ہم جشن آمد رسول مناتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہت سے لوگ منع کرتے ہیں کرنے دو. ہم تو ان کے عشق میں کریں گے اور کرتے ہی مر جائیں گے اور میدان محشر میں بھی نعرہ لگائیں گے کہ لبیک یا رسول اللہ ہم لوگ حاضر ہیں. یا الہ العالمین تیرے ذکر خیر کی برکت سے میلاد پاک کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا اللہم آمین. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. اللہم آمین. یا الہ العالمین جو جوان بچے اپنے ماں باپ کے گھر پہ بیٹھی ہیں ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما. اللہم آمین. یا الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. اللہم آمین. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. اللہم آمین. یا الہ العالمین جو تجھ سے مانگ رہے ہیں
ان کو بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ رہے ہیں ان کو بھی عطا فرما۔ اللہم آمین۔ یا الہ العالمین تیرے حبیب کے صدقے سے ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اللہم آمین۔ یا الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم آمین۔ یا الہ العالمین ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اللہم آمین۔ یا اللہ جب تیرا وعدہ وقت آ جائے تو ہم سب کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شہادت کی ضرور انگلی اٹھائیے گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ٹھیک ہے گائز، چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیے گا۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل، ویڈیو کو آگے سے آگے پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔